بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنے والے پیر اور منگل کی درمیانی رات ایک انتہائی بابرکت رات ہے۔ عربی میں اس کو لیلۃ النصف من الشعبان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی بہت زیادہ مغفرت فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے انتہائی قریب آ کر خود فرماتا ہے کہ تمہاری کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں۔ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کی بالوں سے زیادہ، یعنی بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغفرت۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں اس رات کی مغفرت سے بھی حصہ نہیں ملتا۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے کوئی حصہ نہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کینے، بغض اور غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ کسی سے کوئی ان کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو گیا، وہ پوری زندگی اپنے دل میں غصہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے، باہمی تعلقات کو ٹھیک نہیں کرتے، اس رات کی مغفرت سے انہیں کوئی حصہ نہیں ملے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کے آئندہ سال میں جو کچھ اس کو ملنا ہے، جو کچھ اس نے کھونا ہے، تمام خوشگوار اور ناخوشگوار معاملات کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی اس رات عبادت میں لگا ہوا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے لیے خوشگوار فیصلے فرمائے گا اور مصیبتوں اور تکالیف سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انسان کے تمام آنے والے معاملات، اور پھر آپ نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من الشعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات میں جو ہے وہ عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اور دوسرے دن جو ہے وہ روزہ رکھو۔ تو اس اعتبار سے بہتر ہے کہ منگل کا روزہ رکھا جائے، اور اگر 7 پیر کا روزہ رکھ لیا جائے تو وہ اور بہتر ہے۔ اور سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے والدین، اور جس کے والدین جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی اپنے والدین کو زندگی میں خوش نہیں کر سکا، مرنے کے بعد وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، ان کے لیے دعائے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فرما بردار اولاد میں شامل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ آنے والی رات جو ہے پیر اور منگل کے درمیان، 30 اپریل اور 1 مئی کی درمیانی رات جو ہے، اس رات کو جو ہے وہ یوں ہی غفلت میں نہیں کھونا چاہیے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے باہمی تعلقات کو جو ہے وہ درست کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، اس سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرمائے گا۔ مجھے امید ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بہنوں کو، تمام بھائیوں کو اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔